کو سنانے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے رب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے یا مدینہ کے باب سے گزر رہے تھے تو وہاں دو قبریں حضور علیہ السلام نے دیکھی۔ نگاہ نبوت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ ڈالی ان دونوں قبروں میں جو مردے تھے ان کو اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ درخت کی سبز ٹہنیاں لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے دو شاخیں لی اور ایک شاخ ایک قبر پر رکھ دی اور دوسری شاخ دوسرے قبر پر رکھ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب قبر کے پاس سے گزرا تو ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ٹہنیاں رکھی کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی لعنت کتاب میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے سبز درخت کی سبز ٹہنیاں ان کی قبر پر رکھی ہے، جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اللہ کے ذکر کرنے سے قبر کے والے کے پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبر والے کے لیے اگر اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد پیچھے سے کوئی اصالِ ثواب کرے، قرآن پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے تو یقیناً اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس کے عذاب میں، اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں حضور علیہ السلام نے قبر پر سبز چیز رکھی جو تسبیح و تحلیل کرتی ہے، اس سے عذاب میں تخفیف ہونے کی وجہ بتائی۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر قبروں پر جاتے ہیں اور خاص طور پر اگربتی کا سہارا لیتے ہوئے قبروں کے اوپر اگربتیاں لگاتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبر کے اوپر آپ اگربتیاں نہ لگائیں کیونکہ قبر والے کو تو ہم نے آگ سے بچانا ہے، عذاب سے بچانا ہے۔ آگ سے جب قرآن کی تلاوت کریں گے یا کوئی سبز ٹہنی رکھیں گے تو اس سے عذاب میں تخفیف کروانی ہے، تو ہم خود آگ جلا کر اس کی قبر پر اگربتیاں لگاتے ہیں۔ تو لہذا علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبر کے اوپر اگربتیاں نہ لگائیں بلکہ قبر کی سائڈ والا جہاں خالی جگہ ہوا خوشبو کے طور پر اگر اگربتیاں لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا ہے۔ یہ تو قبر کا معاملہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو دو قبروں میں لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ کوئی بڑا انہوں نے معاملہ نہیں کیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ بات احتیاط کیا کریں، خیال کیا کریں کہ جہاں واش روم آپ کر رہے ہیں تو آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں تو نہیں پڑ رہی۔ اگر چھینٹیں پڑیں گی تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے پیشاب کی چھینٹیں جسم پر یا کپڑوں پر پڑنا، قبر کا عذاب کا سبب بنتی ہے یہ پیشاب کی چھینٹیں۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دوسرا وہ شخص تھا جس کی قبر میں جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خور جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔
اس سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، وہ مذاق میں ہو یا جناب سری طریقے پر ہو، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کرو گے تو لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ ایک تو شرعام کسی کی چغل خوری کرنا، حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے، معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک شخص موجود نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے کسی شخص کے سامنے باتیں کرنا اور اوپر سے باتیں کر کے یہ کہنا کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا یہ بالکل 100% سچی ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ جو بندہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے گناہ بتاتا ہے، کسی کی غلط کام بتاتا ہے اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں صحیح کر رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ تو 100% اس شخص میں یہ برائیاں پائی جاتی ہے، تو یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے اسی بات کو منع کرنے سے روکنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے